نکال کر میٹنگ میں شرکت کرے ہیں. میں ہمارے صدر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر آ جائیں اور نائب صدر صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر آئیں, اور میں ہمارے جناب شاہ شامی سے درخواست کرتا ہوں کہ اسٹیج پر آئیں. جیسا کہ ہمارا معمول رہا ہے کہ ہمارا ہر پروگرام تلاوت قرآن پاک سے شروع کیا جاتا ہے, تو میں ہمارے مصطفیٰ علی خان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے پروگرام کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق اللہ العظیم. کا بہت بہت شکریہ. میں ہر بار آپ کو یہ یاد دلاتا ہوں کہ انجمن خالی بڑے بچوں کے لیے نہیں, ایسے چھوٹے بچوں کا جذبہ اگر آج آپ انجمن کی تعلیم میں بچوں کو دیں گے تو مستقبل میں یہ بچے ہمارے سے بہتر ثابت ہوں گے اس خیر کے کام میں. تو میں بلا تاخیر میں جو ہمارے حالات جو ہم لوگ پلان کرے تھے آگے جا کے ہماری جو نئی آفس کا انتظام کے بارے میں, اس کے بارے میں, اور ہمارے میڈیکل کیمپس کیسے چلے ہیں, اور آپ لوگ ممبران اس کا آپ میں کتنا رول ہونا چاہیے, آپ کو کیسا حصہ لینا چاہیے, اس کے لیے میں یا ہمارے نائب صدر صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ ہمت افزائی کے لیے دو الفاظ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا میڈیکل کیمپ جو فری میڈیکل کیمپ رکھا ہے انشاءاللہ الحمدللہ وہ 4 مہینے سے کافی سکسیسفل چل رہا ہے, لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے نوجوان بچے اس میں ساتھ نہیں دے رہے. آپ لوگ صرف ہر مہینے کی پہلی اتوار کو 1 گھنٹہ وقت دیجیے ایک سوشل سروس, ایک خیر کے کام کے لیے, بس 1 گھنٹہ. ایک 4 مہینے بات کر لو گے بیچ میں سے, بھائی یہ ہفتہ یہ مہینہ ہمیں چاہیے. آپ ذرا سوشل سروس میں ذرا ہیلپ کرے تو دوسرے محلوں سے بھی ہمارے کو آ رہی, بھائی ہمارے پاس کرو, ہمارے پاس کرو. اب ہمارے پاس ہی ہمیں کرنا بولے تو کیا ہو رہا بولے تو وہ 3-4 دن پھرا کو وہ بچے آ رہے. دوسرے نے بھی ذرا بیکار, کئی بار سنڈے چالی ہے, تمہارا ورکنگ ڈے ہے تو ہمیں بیچ میں ورکنگ ڈے بھی پوچھتی تھی تمہارا. بس تمہیں کیا کرو بولتے 4-5 جنے ڈیسائڈ کر لو گے تمہیں لوگ زیادہ نہ کوئی 1 گھنٹہ تو 1.5 گھنٹہ ہے تو بس ہے تمہیں. کہیں وہ تمہارے بھی معلوم ہوتا, تمہارے ذریعے سے ابھی دوسرے محلے میں ہمیں کام کر سکتی ہیں. دوسرے ابھی غریب محلے بہت سے جنے آپ کو بول رہی بھائی تمہاری کمیٹی اچھا کام کر رہی ہے, ذرا ہمارے پاس بھی ذرا غریباں ہے, ذرا ہمارے پاس بھی فری میڈیکل کیمپ چلاؤ. اس کا سوال کو یہاں نہیں ملتا, اوپر جانے کے بعد ملتا. کیا کروں تو سب سے گزارش ہے تمہیں لوگ ڈیسائڈ کر لو بھائی, ہمیں کیا بھی نہیں بولتے انہوں آنا تمہیں چھوڑتے 5 جنے ایک ہفتہ پہلے بھائی یہ اتوار کو ہمیں 5 جنے اور سروس کرتے ہو. تمہیں لوگ کرنے کا کیا بھی نہ تھا, خالی بیٹھ کو چٹیاں دیکھ لینا جو آتی میڈیکل کا آتی, ان کے نامہ کی کتاب میں لکھ لینا. تو ڈاکٹرس کی کیا بھی ضرورت ہے تو ضرورت پوری کرو. پانی لاگو رکھ دے, ذرا ان کو پانی کی نہیں, ذرا چائے. اور تب دوسرا ہمیں کرنے کا کام کیا بھی نہیں, کیا بولو 1 سے 4 جنے رہتے, ہمت افزائی رہتے. آپ انہوں ڈاکٹر کون کی انہوں اصل ان کو ہمارے کو سمجھنا بھی نہیں. جب وہ لوگ اپنا قیمتی وقت کاٹ کو ان کے جو جانے کے رہتی ہیں ان کا جاباں چھوڑ لو, آپ کو انہوں فری سروس کر رہی بہت. ہمیں محلے میں رہ تو آپ کو کرنے کا وہ بچے آ رہی, پورے لیڈیز آ رہی ہوں گی, عورت بچیاں صبح میں 11 بجے انہیں گھر میں ناشتہ بنانے کا تھا, وہ بنانے کا تھا, دوسرے کاموں آتی ان کو. جب عورت بچہ ہے آپ کو اتنی خدمت کر رہی تو فارم کی, ہمارے نوجوان بچوں کو کرنے کیا گیا بولے. ذرا اس کے بارے میں غور و فکر کرو گے آپ لوگ. ایسا نہیں آئے کمیٹی میں پیسے دے دیے, وہ دے دیے, بھائی پیسہ تو کوئی بھی دے آتا, بھائی ذرا تمہارا وقت نکالو, ذرا تمہارے وقت کی ضرورت ہے. کیا بھائی انشاءاللہ یہ اتوار کو میں جہاں پر تقریباً ہمارے آپ کو ساتھ دیں.
कहीं वो तो दूसरे मोहल्ले से बहुत जने पूछ रही है अभी मेडिकल कैंप करेंगे, वो बच्चे आपको हमें जहेज बोलने का प्रोग्राम के बारे में बोले, वो बच्चा इतना अच्छा हमारे को सपोर्ट देने का से रहेगी, लेकिन हमारे बच्चे हमारे को सपोर्ट नहीं करते। जरा आप लोग भी आए तो, जरा आप लोग नौजवान भी आए तो उन्होंने भी बच्चे हैं आप लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर दो, बोलो है हमें हमारे बैचान को बुला दो आप लोग, लेकिन हमारे बैचान गायब हो गए। ग्रुप में कौन एक्टिवेट होता, शेराज एक्टिवेट होता, उसकी जिम्मेदारी ब्लेड की है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूब निभा रहा। कभी भी रहते फर्स्ट रेस्पॉन्स उसका था। मैं इतने जनों को देखो ग्रुप में ब्लेड का क्या भी आया तो अल्लाह ने उसका अजर उसको जरूर देता है। उन कहाँ भी रहते किधर भी रहते ऐसा फॉलो अप कर रहा हूँ, अल्लाह इसका अजर उसको जरूर दे। पहली फुर्सत में रिस्पॉन्स देता हूँ, मुशाहिद के पीछे पड़ जाता हूँ, मुशीद जरा देखो अभी कौन है क्या नहीं बोलते, जरा दूसरों में भी ये जज्बा आने के वास्ते आज कौन न कौन यही जरा ये बात जरा उन तक पहुँचाओ। और ये वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर को डाल रहे फेसबुक में, हमारे अंजुमन खैर के उसमें, जरा हर कोई देखो, हर कोई रिस्पॉन्स दे। दूसरे फेसबुक में देखे तो लाइका मारती, वो मारती, ये मारती, जरा अंजुमन की मीटिंग है आज कितने देखो रिस्पॉन्स नहीं बोलोगे, वो फिरा मानो वो 4-5 जनों का रिस्पॉन्स, जबकि हमारी कमेटी में 40 जने ही, 40 जने हमारे मोहल्ले के 40 जने ही दूसरे आने में से आपको इतना जल्दी रिस्पॉन्स कर दी। भैया जरा खैर का काम है, अल्लाह का काम है, तुम्हारा फायदा था इसमें, हमारा फायदा क्या भी नहीं। कल के रोज जाओ तुम्हारे गरीबा की दुआएं मिलती, तुम्हारा अल्लाह ऐसी ये खिदमत से तुम्हारी बीमारियां दूर करता, तुम्हारी परेशानियां दूर करता, तुम्हारी रोजी में बरकत लाता, हर वो काम में आसानी फरमाता अल्लाह ने। तुम्हें एक को मदद करे तो अल्लाह ने तुम्हारे से 10 दरवाजे खोला था मदद करने के। जरा नौजवानों को बोलो भाई, बोले थे वो भी एक्टिव नहीं कर रही भैया, जरा तुम्हारी जिम्मेदारी समझ को, जरा तुम्हें लोग खुद पहुंचाओ भाई। एक जना बोलना, एक जना करना, एक जना देना बोलने का नहीं, ये हर एक की खुद की जिम्मेदारी है। भाई मेरी जिम्मेदारी है ये मैं चीज पहुंचाना, मुशाहिद मिलता रहता, महमूद मिलता रहता, तुम्हारे को फयाज भाई दिखता रहता, मैं दिखता रहता हूँ, किसी एक को पहुंचा लो, नहीं बोलो तुम्हारे फोन जरा तुम्हें लाऊंगा है तो अभी हमें दूसरे खैर के काम बहुत से प्लाना है, तुम्हें लोग साथ नहीं दिए तो कौन सा काम भी नहीं होता। वो 4-5 वो मुशाहिद, वो बच्चों को ले लो, वो फयाज भाई, वो मंसूर भाई, उन्हें कर लेते हैं ना, उन्हें कर लेते हैं ना कैनवासिंग, जरा नहीं भाई, जरा तुम्हें लोग भी निकलो भाई, जरा तुम्हें लोग भी निकल को, जरा गौर फिक्र करे तो जरा तुम्हारे भी क्या तो आइडियाज है वो है, जरा शेयर करो, बोलो भैया ऐसा नहीं ऐसा करेंगे, भैया ये मोहल्ले में नहीं वो मोहल्ले में करेंगे, अब रमज़ान आ रहा है कुछ भी करेंगे, कुछ भी प्लान करेंगे, गरीबों को क्या भी किट्टा बांटेंगे, वो बांटेंगे, जरा तुम्हें लोग भी जज्बा बताए तो हमें लोग भी ये करते हैं क्या भी नहीं, खाली हमें जो उन्हें बोल लेता रहता कब आया जब उन्हें भाई ये करेंगे भाई वो करेंगे, भाई तुम्हारे से भी आओ, तुम्हें भी आगो बोलो, तुम्हें भी करो, हिस्सा दो। एक जलसे में देंगे तो पूरे नहीं जमा है, काम एक पार्टी में देंगे तो पूरे नहीं जमा है, महीने में एक बार क्या काम करेंगे वो तो कई जमाने हो, जरा सोचो, जलसा बोलो पूरे नहीं जमा हो गए, जमा होते नहीं होते कई को एंजॉयमेंट हो, ये खैर का काम भाई, 1 घंटे के वास्ते महीने में एक कोसा भी एक काम कर लेंगे। मेडिकल कैंप का अल्हम्दुलिल्लाह कौन की 4-5 जने लग गई चल रही, अब जहेज बचाओ की तहरीक करना बोलते हैं, भाई को बच्चा आत्मा में सपोर्ट देंगे, बोलते भाई को बच्चा करने से शुरू होने का है। इंशाल्लाह ये संडे ये महीने की पहली इतवार को प्लान करी हुई, पूरे मेम्बरान से गुजारिश है कि उन्होंने भी आना और उनके साथ जो भी दोस्तान है जितने जनों को बुला लगा सकते उनको बुला लेगा। ये महीने को इंशाल्लाह हमें लोग प्लान कर रहे हैं, मेडिकल कैंप होने के बाद ही 1 घंटा टाइम ले ले को इंशाल्लाह चलाने का प्रोग्राम करें, जहेज बचाओ की तहरीक का प्रोग्राम, उनके फ्रेंड्स को बुला लेगा, तुम्हें भी तुम्हारे दोस्तों को, तुम्हारे साथियों को, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे घर में के बच्चा, नौजवान बच्चे आना दे, चाहे बड़े रहते कोई भी आना चाहिए, हमें हमारे बोल दी प्लेस को चाहे स्कूल है क्या है बोल दी, जरा सब जने आने की कोशिश करो।
کیا بھائی انشاءاللہ شریک ہے نا بھائی؟ نہیں خالی آپ بول دیے ختم، ایسا نہیں، ہاں انشاءاللہ ضرور پکا ارادہ کرو، اللہ کے یہاں اس میں ذرا خیر کرو۔ السلام علیکم۔ کا عمل ضروری ہے ہر بات پر، نہ جانے کس کی زبان میں وہ تاثیر رہتی، کس کی زبان سے جو بات نکلے گی وہ آپ کے دلوں تک پہنچی، بول کو ہر کسی کو بولنے کا موقع دینے کا ایک اصول رہا ہمارا، لیکن آپ لوگوں جو ہے سو آگے نہیں آتے، وہ الگ بات ہے۔ کسی کو بتانا یہ مقصد یہ ہے کہ واقعی سے مقصد یہ حاصل کرنا ہے آپ کو، اچھے کاموں میں اچھے چیزوں میں آپ لوگوں حصہ لے کے اگر آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اتنا قریب ہوتا محض انسانیت کے لیے، نہ کہ مسلکی فرقے کے، نہ کہ مذہبی فرقے کے، وہ مذہب کا ہے یہ مذہب کا ہے، ویسا نہیں، اس طریقے سے نہیں سکتا۔ آپ ایک انسانی راستے پہ انسانیت کے تحت آپ اگر آگے بڑھ رہے ہیں تو اللہ آپ کو اتنا قریب ہو جاتا، اتنا قریب ہو جاتا۔ حقوق العباد، یہ جو دو چیزاں ہیں، حقوق العباد اور حقوق للہ، یہ رکھتے ہوئے عبادت آپ کا اور اللہ کا سودا ہے۔ اگر آپ عبادت کرنے سے چوک بھی گئے تو اللہ تعالیٰ اس کی مرضی سے انہوں معاف بھی کر دیتا، آپ کو حساب لیتا، معاف کرتا۔ لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں حقوق العباد کے، جو کہ آپ کو پڑوسن کا خیال رکھنا چاہیے، آپ پیٹ بھر کھا کر سو رہے تھے، آپ کے بازو والا بھوکا تھا، آپ کے گھر میں اچھی ہنڈیاں پکڑی تھی، بازو والے کے گھر میں ایک وقت کی روٹی میسر نہیں تھی، آپ تندرست رہ کے پھر لیتے کر لے رہے تھے، آپ کے پڑوس میں ایک بیمار شخص تھا، اس کی قیادت کے لیے آپ لے جاتے تھے، اس کی خیریت کے لیے آپ لے جاتے تھے۔ ایسے حدیثیں آپ کو سننے کو آتی ہیں، آپ کی زندگی بہترین سے بہترین بنانے کے لیے آپ لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن عمل ضروری ہے، ہر چیز پہ عمل ضروری ہے، ہر چیز پہ عمل ضروری ہے۔ خیر یہ باتیں، یہ واقعات آپ کو سننے کو بہت ملتے ہیں۔ میں ہمارے سمیع صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ محفل میں ہماری جان ڈالنے کے لیے ایک دو شاعرانہ انداز میں ہماری حالات اور ہمارے یہ بتاتے ہیں۔ پرندے کو کہ اس کے بارے میں بہت کچھ لکھے ہیں، اس میں یہ لکھتے ہیں کہ خواب وہ صرف اونچائی کی سوچتا، بورن ٹو لیڈ، یہ چیز اس کے دماغ میں رہتی ہے۔ وہ پرندے کی خاصیت یہ ہے کہ کبھی روز زمین کو نہیں بیٹھتا، اگر سے وہ زمین کو کبھی بیٹھنا چاہتا تو جھاڑ کی ڈالی کو بیٹھتا، وہ ڈالی کو توڑ کے نیچے پھینکتا، وہ ڈالی کے اوپر بیٹھے گا لیکن زمین کو ہرگز نہ بیٹھتا، کیونکہ وہ خود سمجھتا کہ میرا مقام زمین نہیں، میرا مقام صرف آسمان ہے، میں صرف اڑنے کے لیے بنا ہوں۔ یہ ہمارا ذہن ہے، اس کا ذہن ہے، اس کو کون بولے نہیں تو اڑنے کے راستے بنائے بولو، اس کا ذہن یہ ہے کہ میں زمین کے لیے نہیں صرف آسمان کے لیے ہوں، اور وہ پوری زندگی صرف آسمان میں کاٹ دیتا تھا۔ یہ اس کا جذبہ ہے، یہ اس کی زندگی ایسا ہی گزارتا تھا، کبھی روز ایسا ہم سوچتا نہیں چلو رائٹ آسمان میں اڑتا۔ یہ شعر مکمل کرتا ہوں۔ اخابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، اخابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، انہیں منزل نظر آتی ہے اپنی آسمانوں میں۔ یعنی کہ جو اپنے آپ میں اخابی روح جب پیدا کر لیتا، اس کو صرف اپنی منزل آسمان میں نظر آتی، کیونکہ ان بورن ٹو لیڈ یہ اپنے دماغ اور دل میں ٹھان لیا تھا، صرف اوپر کی سوچتا ہوں، نیچے کی سوچتا نہیں، اور کبھی روز اپنے آپ کو کر لیتا نہیں۔ پرسوں کا بھی ایک واقعہ ہے، وہ بھی اب اجازت دے تو سنا دوں۔ یہ جنگل کا سب سے بڑا جانور ہوتا ہے بادشاہ، شیر، ہمیں ہم کو لگتا، لیکن ریالٹی فزیکلی دیکھے تو سب سے بڑا جانور جو ہوتا ہے ہاتھی ہے، سب میں چالاک جانور فاکس ہے، لوڑی، یہ کیسا، لیکن شیر اپنے آپ کو سمجھتا میں ہوں بادشاہ، اور اس کی سمجھ، اس کی سوچ جو اس کا بادشاہ، اس کی بادشاہت ہے۔ ہاتھی چاہے تو اس کے ایک بار میں گزر سکتا، شیر کے آگے ریورس اٹیک نہیں کر سکتا اس کو۔ لومڑی اگر اپنی چاہا کسی کچھ بھی کر سکتے، لیکن جب ڈیفنس ہوتا شیر اور لومڑی میں، شیر اور ہاتھی میں، شیر کے دماغ میں کیا رہتا کہ میرا کھانا ہے، میں کھاتا ہوں اس کو، اور ہاتھی کیا سوچتا اتنے کو کھا لیتا، میں اس کو ڈیفنس کرنا، اٹیک نہیں کرنا، میں بچنا اس سے، یہ سوچتا، اس کا دماغ کیا رہتا صرف میں بچنا۔ اگر سوچا میں اس کو مارتا تھا، لیکن انہوں نے کیا کرتا تھا، میں بچنا بولے تھا، انہوں بچنے کی کوشش کرتا، اس کے دماغ میں صرف اٹیکنگ، وہ اٹیک کے طور پر زیادہ اٹیک کرتا، چھوٹا بھی رہنا چاہے اتنے بڑے جانور کو ہرا دیتا۔ یہ صرف کیا ہے، اس کا دماغ، اس کی سوچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ زمانہ، یہ دنیا جو ہے نہیں 1000 سال پہلے کیا تھی،
صرف ایک جھاڑ تھے, کچھ تھے. یہ ہلکا تبدیل ہوتے 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 الحمدللہ اتنی زبردست اتنی پیاری دنیا بن گئی ہے کہ صرف انسان کا دماغ ہے, چھوٹا دماغ, اور الحمدللہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے. یہ دماغ ہر ایک کے پاس ہے. دیکھو ہمیں کیا نہیں کر سکتے, 1000 سالوں میں جو کرتا ہے دماغ ہے, وہ دماغ ہمارے گھر میں ہے, ہمیں کیا نہیں کر سکتے ہیں, الحمدللہ ایوری تھنگ کر سکتے ہیں. وہ دماغ میں ہمیں سوچ لینا کہ میں یہ کرتا ہوں, آئی ایم بورن ٹو لیڈ, میں اونچا سوچ لوں, زمین کی چیز سوچنا نہیں, یعنی کہ میں چھوٹے چھوٹے نہیں بڑا سوچتا ہوں, میں کچھ کرتا ہوں ختم بڑھاتا ہوں. انشاءاللہ ہر کام اللہ تعالیٰ ساتھ دیں گے ہمارے انشاءاللہ. اور آپ بھی اس محفلوں میں رہیے انشاءاللہ. میں بھی اللہ سے دعا کروں کہ میرے کو اور آپ کو سب کو اس محفلوں میں آنے کی اور اپنی ہمت افزائی کرنے کی, قدم بڑھانے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ سمیر بھائی کا. ایسا آپ لوگوں بھی پارٹیسپیٹ کرنا, کچھ بولنے میں کچھ کرنے میں کیا ہے, ایک مورلٹی, ایک بولنے کا انداز, آپ کو بات کرنے کا, مسئلہ سمجھنے کا, سمجھانے کا طریقہ آتا ہے. وہ بھی پیدا ماں پیٹ سے تو پیدا ہو نہیں سکتا جینا, لیکن اس کی کوشش, اس کی کشش جو ہے اس کو جینا سکھا دیتی. تو یہ ناچیز بھی آپ لوگوں کی ہمت پہ کچھ شعر پڑھ کے سناتا ہے. ہمارے سے ہوتا کیا, ہمیں کر سکتے ہیں کیا, 4 زمین سے ہوتا کیا. ویسے تو کربلا کے موقع پہ 4 لاکھ آگے تھے تو ادھر 40 ہی تھے, لیکن ان کی ہمت ٹوٹی, اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا, 4 لاکھ کو ختم کر دیے. آج آپ کا اور ہمارا ایمان اتنی مضبوطی سے ہے, وہ تو صرف وہ 40 جو اسلام کی جنگ سے گزرے ہیں, اس 40 پہ آپ لوگوں کی اور ہماری ایمان کی مضبوطی کی بنیاد ہے. ہمیں کر سکتے ہیں کیا, ہمارے سے ہوتا کیا, یہ سوچنے میں ہماری زندگی کاٹنے سے بہتر ہے کہ غالب کا ایک بہت بہترین شعر ہے, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جائے غالب, ہاتھوں کی لکیروں پہ مت جائے غالب, نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے, نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے. اور آپ کو اور ہم کو اس شعر سے اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارے کون سے چیزیں سلامت ہیں آج ہمیں لوگ ہماری زندگی وقت کرنے کے واسطے. تو دوسرا شعر جو کہ میں ہماری لاسٹ ٹائم میٹنگ میں بھی سنایا تھا, جو نہیں سنے ہیں ان کے لیے. اتنے میٹنگ 1.5 سال کا سفر ہمارا جب کہ اب تک کٹا ہے انجمن کا, تو یہ ہمارا بلانا آپ لوگوں کو, یہ ہمارا فون کر کے آپ کو درخواست کرنا, آپ میں ہمدردی کئی کو پیدا نہیں ہو رہی, یہ سمجھ نہیں آ رہا. تو یہ فکر رکھتے ہوئے بھی جو ہے سو دیکھو, یہ آپ کو شعر شاعری پڑھ کے آپ کا ٹائم خراب کرنے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہماری جو زبان ہے, مادری زبان اردو, ایک کمیونٹی, ایک طبقہ اگر ختم کرنا ہے تو اس کی تہذیب, اس کی بات کریے جانے والی زبان, یہ سب چیزوں کو اگر آپ کم کر دیں گے, ختم کر دیں گے, تو آٹومیٹک آپ کا وجود ختم ہو جاتا. تو ان چیزوں کو باقی رکھنے کے لیے ہماری بہت پہلے سے کوشش ہے کہ ایسا چھوٹے موٹے مشاعرے جو کہ ہمارے بیچ شاعرہ موجود نہیں, پھر بھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ جڑنے سے ہمارے کو, اور سمیع بھائی جیسے ہماری عمر کے لوگوں کو ایسی بولنے کا موقع ہوا, تو سنا لے رہے ہیں ہم لوگ. تو سنیے, آپ اشارت سنیے. عمر بھر لکھتا رہا پھر بھی ورق سادے رہے, عمر بھر لکھتا رہا پھر بھی ورق سادے رہے, جانے وہ کیا لفظ تھے جو ہم سے تمہارے نہ ہو. ایسی کون سی چیز ہمارے سے چھڑ گئی جو ہمیں تمہارے کو بیان کرنے سے رہ گئے. ہر بار کی طرح ہم لوگ آپ کو جو ہے سو ہمارے زندگی کے حالات سناتے ہیں, ہماری جوانی سناتے ہیں, ہمارے بڑھتے ہوئے قدموں کے بارے میں بولتے ہیں. ہمارا ہر وہ بڑھتا قدم ہمارے کو خبر کے قریب لے کے جا رہا. دیکھو تو میں طاقتیں ہیں جو ہو, یہ بچوں میں ہے سر کی طاقت ہمارے میں نہیں, میرے میں ہے تو طاقت ہمارے بڑے لوگوں میں نہیں, ان لوگوں میں ہے تو طاقت ان کے بڑے, ان سے جو بڑے ہیں ان لوگوں میں نہیں. تو میں یہ بات آپ لوگوں تک ایسی اس طریقے سے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کب تک ہمیں لوگ چھپ لیتے ہماری ذمہ داری سے ہٹ کو. ایک اشرف المخلوقات پیدا ہو جب ہمارے کو اللہ تعالیٰ ایمان ہمارے کانوں میں پیدا ہوتے, جب اذان سنائی دی, تو اس وقت سے آپ لوگ عمل پہ آ گئے. جو اذان دی گئی
اس وقت سے آپ جو ہے سو آپ کی نماز جو پڑھی جاتی ہے آخر میں اس کی تیاری آپ کی شروع ہو گئی. نہیں کل کر لیں گے لے, نہیں انہوں بلا رہے ہیں, نہیں خیر کا کام ہے پرسوں سے کر لیں گے لے. یقین مانو میں آپ کو میں یہ چیزیں ہینڈل کر دوں بلکہ نہیں بول رہا ہوں. اتوار اگر رہی, میں اگر صبح کے وقت باہر دکھا دوں, ایسے کتنے کے بوڑھے لوگ ہیں کیا بھائی آج میڈیکل کیمپ پہ کیا پوچھتے ہیں, اس کو کس سے فائدہ ہو رہا, آپ کا تعاون کیا کر رہا. ہمیں لوگ فوٹواں اترنے ہیں, ہمیں لوگ وہ کرنے ہیں, ہمیں لوگ وہ کر ڈالیں گے سیاست دانوں کے, ہمیں لوگ ریلی کر دیں گے, ہمارا کو جنون ہے بکنے کا, ہمارا کو جنون ہے لوگوں میں اچھلنے کودنے کا, ہمارا کو کیا بھی نہیں ہوگا. انجمن کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنے کا مقصد ہے. یہ اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں ہمارے کتنے کی زندگیاں سدھر جاتے ہیں. کس کی زندگی میں کیا کیا پریشانیاں نہیں بولا اب تک کے, کیا سدھرے تمہیں پریشانیوں کو فوکس رہنے سے, کئی تو نہیں سدھرے. تمہیں دوسرا قدم کہاں بڑھا ہے اللہ کی طرف, جو اللہ تمہاری طرف 70 قدم بڑھا کو آپ کے تمہارے جو تکلیفوں میں اس تکلیفوں سے نکالنے کے واسطے. تو آنا چاہیے آپ لوگوں کو, ان چیزوں میں آپ لوگوں کو حصہ لینا چاہیے. تو اور ایک دو چھوٹے شعر سنا کر میں پروگرام کو ختم کریں گے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہمارا عمل کیا ہے, کیا ہمیں ہمارے عبادتوں میں کامیابی جو کہ ہمیں زندہ رہتے ہوئے ثبوت نہیں ملتا اس کا, ہماری آج کی نماز قبول ہوئی, ہماری آج کی دعا قبول ہوئی بولو. لیکن یہ جو خیر کے کام ہے آپ ایسا کرو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دوسرے دن بتا دیتا. ایسا کرو آپ, اللہ تعالیٰ اس کا اجر دوسرے دن بتا دیتا. یقین مانو جڑنے کے بعد ہم کو اندازہ ہوا کہ ہم لوگ کتنے اچھے ہیں. جڑنے کے بعد اندازہ ہوا کہ ہماری جوانی اب تک کی بیکار کر گئی. نہیں تو دیکھو ایک عمر آ جاتی تمہیں لوگ کرنے سے رہ جاتے. جیسا کہ میں ہمارے ایک میٹنگ میں لاسٹ ٹائم کے اس میں شعر سنایا تھا, وقت پہ کافی ہے خطرہ بھی کچھ انجام کا, جب جل گیا کھیت برسا نہیں تو پھر کس کام کا. اتنے مہینے محنت کرو آپ, اگر اتنی زندگی آپ کی کٹی ایک اچھے کام کے واسطے, ایک مجبور آدمی کو جب تک بادل بن کو برستے نہیں, جب تک کہ آپ کی جوانی کا, آپ کی زندگی کا, آپ کا اس کا سب کا کیا فائدہ تھا رہا. آپ کی جو سہولتیں ہیں آپ ذرا یہ معاملوں میں اللہ تعالیٰ کیا بولا ہے, عمل کے اعتبار سے اگر آ رہے ہیں تو آپ جو ہے سو اپنے بزرگوں کو دیکھو, اپنے پیغمبروں کو دیکھو. اگر آپ کو دنیا کی زندگی کے بارے میں اگر آپ بہتری چاہ رہے تو آپ سے نیچے والوں کو دیکھو. تو ویسا آپ کے نیچے والوں کو دیکھو, آپ کی زندگی کتنی بہتر ہے. تمہارے کو ہمارے کو یہ کپڑے میسر نہیں پہننے کے واسطے, کس کو معلوم باہر والا کس کے کپڑے پہننے کو آ رہا, کس کو معلوم اس کے پریشانیاں کیا تھے. ایسے مثالیں ملتی ہیں, ایسے چیزیں ملتی ہیں, آپ کو سنانے بیٹھو تو دنوں بسنے ہوتے ہیں. آپ لوگ جو ہے سو میرے خیال سے بور بھی ہو جاتے ہیں. وہ ایک چھوٹا واقعہ, مسجد کو ایک صحابی نماز پڑھنے آتے تھے, تو واقعہ سناتا ہوں آپ کو. ایک صحابی فجر کی نماز یا پھر ہر نماز کو 5 وقت کی نماز کو مسجد کو جب آ جاتے تھے تو دعا سے پہلے اٹھ کو چلے جاتے تھے صحابی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوسرے صحابی میں کوئی معروضہ پیش کرے, یا رسول اللہ دیکھیے یہ صحابی جو ہے سو نماز کا سلام پھیرتے تھے, دوسری اس میں بھاگ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حالات سب کے حالات سے واقف تھے آپ, تو آپ پھر بھی لوگوں کے اطمینان کے لیے ان کو وہ صحابی کو ایک دن پکڑ کر بٹھا کر سوال کریں. تو آپ کا اس طریقے سے جانا لوگوں میں کیا ہے, ایک محفل ہے, ایک جنا آپ کو چلے گا تو پوری محفل کا مزہ ڈائیورٹ گیا. تو اس لحاظ سے ایک مسئلہ سامنے پیش کرا گیا. تو ایک صحابی کے کہانی میں آپ کو سناتی ہوں. ہمارے گھر میں صرف یہ ایک چادر ہے جو میں پہننے کو مسجد کو آتا ہوں. میں یہ چادر لے کو جب گھر کو جاؤں گا تو میری اہلیہ, میری جو بیوی ہے, ان یہ چادر پہن کے ان کو بھی نماز پڑھنے کا رہتا. میں اس بات سے بھاگ جاتا ہوں کہ یہ فجر کا وقت بہت چھوٹا وقت ہوتا, میں گیا تو دیا تو وہ چادر پہن کو نماز پڑھے تو جو ہے سو جب جا کے ہماری عبادت ختم ہوتی. تو ایسے کتنے واقعات ملتے ہیں آپ کو سن کے, آپ ہماری زندگی بہتر ہے ثابت کر لینے کے واسطے. تو ہماری زندگی جب کہ بہتر ہے تو ہمیں تلاش میں نکلنا, اس کی زندگی ہمارے سے خراب ہے, ہمیں کچھ تو بھی کر سکتے ہیں کیا. آج دیکھو ہمارے میں ہم لوگوں میں ہم لوگ نہیں ہے بول کے کس کے بھی پریشانیاں ان کا
مسئلہ حل نہیں ہوا اب تک. کسی کی نوکری کا ہے تو کسی کے کاروبار کا ہے. یہ لوگ ہم لوگ جڑ کو ایک چھت کے نیچے سا کام کرنے لگے خیر کے واسطے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجاتا, فرشتوں کو بھیجاتا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ کو گھر میں رزق کھانے کو کھانا نہیں, دانا نہیں, وہ بیٹھے رہے تو فرشتے آپ کو دستک مار کو کھانا دے کو جاتے ہیں, روٹیاں دے کو جاتے ہیں. تو ایسے کتنے واقعات سنا میں آپ کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری خطبہ حج کر کے واپس ہوتے وقت آخری خطبہ دیتے ٹھہر کے, یہ دیکھیں ہمارے پاس کی جو طاقت ہے اس کا اندازہ دلا رہا ہوں میں آپ کو. واپس ہو رہے تھے, واپس ہوتے ہوتے ایک چھوٹا اونٹوں کا جھنڈ دکھتا, اس میں آدمی ٹھہر رہا تھا. دیکھ کو رونا شروع کر دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کو رونا شروع کر دیتے. پیچھے سے آپ یا امیر المومنین آپ کی آنکھوں میں آنسو اس طریقے سے, بولے تو نہیں, ایک وہ دور تھا جو بچے سے ایک اونٹ صف میں نہیں ٹھہرا کر سکتا تھا, تو بچے کو اس کے والد ڈانٹتے تھے. تو ایک عرب کا بچہ تھا, وہ کو اونٹ سنبھالنے نہیں آتا, وہ ڈانٹتے تھے. تو آج وہی بچہ, میں وہ فگر معلوم نہیں, لیکن اتنے لاکھ مربع میل دور تک اسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جتنا پھیلا نہیں اتنا کسی کے دور میں نہیں پھیلا. تو ان کے دور میں جتنا اسلام پھیلا تھا, تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک صف ایک لائن میں اونٹ کو نہیں ٹھہرا کر سکتا تھا سو بچہ آج اتنے لاکھ مربع میل دور تک جو ہے سو ان کی حکمرانی کے اندر جو ہے سو لوگ عمل کو آیا. تو یہ طاقت کہاں سے ملی؟ یہ طاقت ایمان سے ملی. یہ طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ راستوں پر چلنے سے ملی. یہ طاقت اس طریقے کا انصاف, اس طریقے سے سادگی کی زندگی جینے کے بعد ملی. آج آپ کو اور ہمارے کو ایک چھوٹی پوزیشن کو لاگو, چھوٹی کرسی پر بٹھا دیے تو غلوں کو نظر پڑ جاتی ہے ہماری. نہیں, میں یہ نہ بول رہا ہوں کہ کسی کی نظر پڑتی, میں بول رہا ہوں آج کے حالات غلوں کو نظر پڑ جاتی, اس کو نظر پڑ جاتی. تو جب کا بیت المال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انڈر میں آتا تھا, تو ان چاہتے تو کیا لے کو کیا کر سکتے تھے. لیکن گھر کو جب واپس ہوتے تھے تو ایک چھوٹے کشبول میں دودھ رہتا تھا, وہ آدھا گھر کو جا کے کچھ تو بھی کھانے کو ہے کیا. آج کا آپ کا پریزیڈنٹ پوچھتا کچھ تو بھی کھانے کو ہے کیا, بولے گھر کو بہترین سے بہترین دسترخوان لگتا اس کے واسطے. تو جبکہ خلیفہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے انڈر میں اتنے لاکھ مربع میل دور کی حکومت تھی, ویسے شخص اپنے گھر کو جا کر کچھ تو بھی کھانے کو ہے کیا پوچھے تو ایک چھوٹے کشبول میں دودھ ہے بولے تو آپ اور آپ کی اہلیہ آدھا دودھ آپ کی اہلیہ کو دیتے تھے آپ. تو ایسی سادگی کی زندگی کاٹ کو ویسو ہمارے صحابیاں, ہمارے بزرگان اتوں کی نقش قدم کو ہمیں لوگاں ایمان لائے بات ہو. ہمارے میں کوئی اتنا بھی عمل ویسا نہیں دکھتا. ہو سکتا دوسروں طریقہ آپ کا الگ ہو, لیکن ایک اصول کے تحت آپ لوگوں جب تک آپ کو اندر ایک اس کے نام کے اندر آپ کو کام نہیں کرے, ایک طاقت کے اندر آپ کو کام نہیں کرے, آپ لوگوں کو کام کرنے کا جذبہ نہیں رہتا, آپ لوگوں کو کام کرنے کا جذبہ نہیں رہتا. اور ایک چھوٹے واقعے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے آپ لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آتا ہے, وہ واقعے سے میں ہمارا جلسہ ختم کر رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات دن کی یہ فکر رہتی تھی کہ میرے انڈر میں جو ایریا جو حصہ آتا, میرے ذمہ داری میں جو حصہ آتا, اس کے اندر اگر پھل ٹوٹ کے بکری کا بچہ بھی اگر مر گیا تو میری ذمہ داری ہے بول کے وہ عمل تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو آپ راتوں میں سوتے نہیں تھے, دن میں آپ بازاروں کو پہنچ جاتے تھے, رات میں آپ ہر کسی کے گھر کے دروازے کو جا کے کان لگا کے اس کے مسئلے سنتے تھے, ان کے مسئلے سنتے تھے. ان کو کیا تھا کہ میرا انصاف کرنے سے رہ جاؤں گا, میری سادگی ان کے پاس ختم ہو جائے گا. تو ایسا ڈر تھا, ایسا اپنے ان کی جو ذمہ داری تھی نا, ان کو ان کی ذمہ داری کا ایسا احساس تھا. تو ایک وقت جو ہے سو آپ ایسی رات میں نکل کے دروازے کے پاس, گھروں کے دروازے کے پاس اگر پہنچتے تھے تو ایک گھر کے دروازے کے پاس کیا ہے ایک آواز سنی آئی دیتی, ماں کی اور بیٹی کی گفتگو سنائی دیتی. تو انہوں دودھ کے کاروباریاں تھے, دودھ کے کاروباریاں تھے ان لوگ, دودھ نچڑ کو لا کر رکھے. تو ماں کیا بولتی, بیٹی دودھ آپ ذرا دکھ رہا, اس میں پانی ڈال کو زیادہ کر دیں گے. بولے تو بیٹی اندر سے آپ کو فوری روک دے دی, ماں نکو ماں, یہ لوگ ایمان والے ہیں, ایسے کام کرنا ہمیں شوبہ نہیں دیتا, ایسا وہ بھی
पकड़े गए तो हम अच्छी से अच्छी सज़ा होती। हाँ कैबिन है, रात की 4 दीवारी में कौन देख रहा है साहब? अम्मा आपको ये अमल नहीं रखना चाहिए, आपका अमल इस तरीके का होना चाहिए कि अल्लाह ताला 4 दीवारी तो क्या, आप दुनिया के ऐसे कोने में भी जाकर बैठ के आपका अमल करो, आपका अमल देखने पे अल्लाह ताला ये नहीं। तो उस अमल से हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मुतासिर हो गए, जाके आपके बेटी से आपका निकाह करा दो। तो वाक़या मेरा ये नहीं था, तो छोटा ये बोला मैं। दूसरा वाक़या ये है, आप एक वक्त क्या होता है, शाम के वक्त निकल के आप गाँव के बाहर तफरीह पे निकलते हैं, मतलब जायज़ा लेने के लिए निकलते हैं। निकले तो एक बच्ची बेड को पूछते रहती, एक औरत बेड को पूछते रहती, यहाँ का खलीफा कौन है कि यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है कि अल्लाह ताला में क़यामत के दिन का उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु उनको मालूम रहता, उमर का मैं गला पकड़ को पूछता हूँ। ऐसी बहस कर लेते बड़े थे वक्त के खलीफा, ऐसे सहाबी जिनको देखो शैतान रास्ता बदल देता था अपना, ऐसे सहाबी का मैं दामन पकड़ को पूछता हूँ हशर के दिन को, वो औरत के अल्फाज से तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु करीब पहुँच जा रहे हैं। कौन को सुनको ये अल्फाज आपके वापस लो बोल दें, नहीं ये अल्फाज वापस लेने का नहीं, ये अल्फाज आप वापस लेने की बात मत करो। ये खलीफा इस तरीके का खलीफा, इस तरीके की हुकूमत होने की वजह से आज हमारी ये हालत है। मेरे बच्चे भूखे ही, मैं देखो हंडी में डालो, मेरे बच्चों को मुतमईन करो कि खाना पकड़ा, हंडी में देखो आप क्या हो, तो कचरे डाल बहुत आते रहते हैं हंडी में। बच्चे वो पकने की चक्कर में बच्चे नींद से तो भी लग गए तो रात कट जाती है हमारी, कल सुबह का अल्लाह इंतजाम करता हो। नहीं ये माफ़ी, आप अल्फाज वापस लेने की बात मत करिए। आप मैं गला काला, मैं उनका दामन पकड़ को पूछता हूँ हशर के दिन, ये आप हमारे साथ कौन सा इंसाफ करे बोल के। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु रोते हुए सफ़ा अपना जो बैतुल माल था जहाँ जमा किया जाता, हुकूमत का जो भी जमा किया जाता, उस तरफ भागते हैं हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, भाग के जाके अपने कांधे पे आटे का जौ का थैला, आटे का थैला और कुछ पकाने का सामान लेको भागते रहते हो। या अमीरुल मोमिनीन, आपको इस तरीके से हम लोग नहीं ये आप हमें दे दीजिए, आप जहाँ पहुँचाने वाले वहाँ पहुँचा दूँगा। तो ऐसा पलट को देखो तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में आंसू रहते, बालों बिखर गए रहते, सो गए थे। या अमीरुल मोमिनीन, ये आपकी हालत क्या है पूछे तो नहीं हट जाओ, आप लोग में कुछ आना है नहीं, हमें लोग आपको ये काम शोभा नहीं। कल जब मैं दुनिया छोड़ के जाऊंगा, हर नफ्स को मौत का मजा चढ़ना है, कल को मेरी मौत हो गई तो मेरे साथ हिसाब किताब होगा, तो क्या तुम मेरे हिसाब किताब में तुम आगे जवाब दे सकते क्या? तो ये उमर का जाती मामला है, तो उमर को सुलझाने दो बोल के आटे का थैला बोरी लेके जाके हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु बैठ को पका को खिला को पका तक बच्चों को उठा ले को खेल को खाए बाद चल जा सकता तो आदमी अपना काम कर दिया। बोलो वो सादगी देखो, बोलो मैं आप लोगों को दूसरा कह, वो सादगी देखो, पकड़ को बैठ को ए खातून अब तो भी माफ कर दे, अब तो भी वो अल्फाज वापस ले लेते रहे। नहीं ये अल्फाज वापस लेने की बात को करो। आपके हाथ में मैं इतनी दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला तू उमर को इतनी सजा जितनी सजा देता है, लेकिन ये शख्स को बख्श दे बोल को दुआ करता हूँ। रो को बालन खींच ले, वो छोटा बच्चा गिर गया सर का गिर। आपको हमारे नहीं फिक्र मगफिरत करा लेने की, हमारे आपको कई फिक्र है कल सुबह में हमारी जेब का खर्चा क्या है। उन सामने वाला लाख रुपए का फोन लिया है, हमें कितने का ली, हमारे पास गाड़ी अच्छी है, गाड़ी हमारे पास बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ी, उससे नहीं बनती दुनिया। यकीन मानो कितने दिन रहती है सांस, कितने दिन रहती है। कल एक अल्लाह में आपका मैदा खा लिया, आपका मैदा आपका लिवर दबा यूं कर दिया नहीं, खत्म, सांस कट आप लोगों की। तो गिड़ा को माफी मांगे तो नहीं आप वो छोड़ डालो बात, वो माफी की बात नहीं होती, वो तो माफ कर दे बुढ़िया। वो उमर बेचारा, उसको भी घर है, उसको भी जिंदगी है, उसको भी परेशानियां है, वो भी लंबा मारा फिरता रहता, माफ कर दे बुढ़िया। वो उमर मैं छूँ ऐसा बोले तो जब जागो माफ कर दी। हो सकता आपकी भी जिंदगी हो सकता आपकी भी जिम्मेदारियां हो, आपके और हमारे जिम्मेदारियां हमें लोग फॉलो कर लेते, कितना हमें लोग दीन की तरफ है, कितना हमें लोग हमारी आखिरत संभालने की तरफ है। तो मेरे भाई बोलने का मकसद क्या है, आज आपको साइंस भी बता दिया आपकी ज़िंदगी 40 से 50 साल की हो गई, जो 60 साल की 50 साल की ज़िंदगी जी रहा नहीं, यकीन मानो उन लोगों को देख लेना सोच, हमें लोगों तो नहीं पहुँच सकते, वो उम्र तक नहीं पहुँच सकते हमें लोगों को भी। कई को बोलो हमारे शौक़ान क्या हैं, हमारे कामान क्या हैं, उस हिसाब से हमें लोगों तो 50 साल 60 साल तो जीने की उम्मीद नहीं।
تو لہٰذا آپ لوگ آپ کا قیمتی وقت نکالو، ہر اچھے کام میں جڑو، برے کام میں جڑو، برے کام میں مطلب وہ برے کام میں نہیں، اچھے کاموں میں جڑو آپ لوگ انجمن کے۔ ہمارے مقصد کیا ہے؟ وہ پانی پلانے لوگوں کو کوشش کرو، خون دینے کی کوشش کریں، وقت کو لے ہو جاؤ۔ اگر خدا نہ خواستہ سننا خدا نہ خواستہ اگر آپ کے گھر میں کسی کو خون کی ضرورت پڑے گی، آپ کو رات میں نکل کے بھاگنا پڑے گا، آپ کو کدھر سے لینا سمجھ میں نہیں آنا پڑے گا، تو آپ دوسرے دن صبح میں انجمن کے لوگوں کو فون کر کے بولیں گے آپ لوگ بھائی میرا نام لکھو، لہٰذا میں بھی خون دینے کے واسطے ریڈی ہوں۔ نوجوان رہتے ہیں خون دینے کے واسطے پیچھے ہٹتے ہیں، نوجوان رہتے ہیں ہٹے کٹے رہتے ہیں، جبکہ دینے والے 3 مہینے 4 مہینے کو ایک بار دینا، تو 3 مہینوں میں 3 بار دیتے ہیں، اپنی جان کی بازی لگا دے۔ وہ کیا واسطے؟ آخرت سنبھالنے کے واسطے۔ ایک مقصد بولا۔ دوسرا مقصد کیا ہے ہمارا؟ یہ معاشرے میں جو آج گندگی پھیل کو ہے، یہ جو ڈوری کے نام کو، جہیز کے نام کو حرام قرار کیا ہے اسلام میں، جہیز کو حرام قرار کیا گیا، ویسی چیز اگر ہمیں لوگاں کریں، آپ کو میں ایک چھوٹی بات بتاتا چلوں، جب ایک چیز حرام قرار کر دی آپ کے واسطے، تو آپ کو اس کا اگر خطرہ بھی اگر آپ کے اندر لے لیں گے، اس کے طاقت کا بنا ہوا ایک خون کا خطرہ بھی اگر آپ کے جسم میں موجود رہا تو اللہ تعالیٰ آپ کے عبادتوں کو ہی اڑا کے پھر جس چیز کو اسلام حرام قرار دیا ہے، جس چیز کو اسلام منع کرا ہے، وہ چیز اس کو یاد رکھتے ہوئے آپ اگر جانتے بوجھتے اگر آپ غلطی کر رہے ہیں تو لہذا اس کا خطرہ آپ کے جسم میں رہتا ہے، آپ کی عبادتیں ختم، آپ کی دعائیں ختم، آپ کی خلاف اگر انجمن آواز اٹھانے کی بات کرتا تھا، نہ کہ یہاں سیاسی بات ہوتی، نہ تو آپ آؤ آپ جھنڈے پکڑ لے وہ کھاگیں گے ہمیں رات میں 3 بجے ادھر دیں گے، رات میں 3 بجے بھی آپ کو اگر انجمن سے فون آیا تو فون اس واسطے آئے گا کہ آپ اگر آ کے ایک جنے کو خون دیں گے تو ایک کی زندگی بستی بول کے فون آئے گا بن کے یہ اس کے پیچھے بھاگیں گے، فلاں کے پیچھے بھاگیں گے، فلاں کے تو ہمارا کو فائدہ ہوتا بول کے فون نہیں آئے گا آپ کو۔ تو 3-4 جنے بھی کیوں نہ ان کو اٹھا کے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے کام کو ہمیں لوگوں کو ٹھان کے آگے بڑھانا ہے، اس کو دیکھنا یہ ہے کہ آپ کتنا جڑتے ہیں اور لوگوں کو کتنا لاگو جڑاتے ہیں۔ اور میں ذمہ داروں سے یہ کرتا ہوں کہ وہ جو ہماری آفس کا جو ہم لوگ فائنل کرے تھے اس کا ایک میں لسٹ بنایا ہوں، آپ لوگوں کو ڈالا ہوں، تو لہٰذا اس تحت ہم لوگ آگے بڑھیں گے، جلد سے جلد آفس بنائیں گے۔ دیکھیے آپ 3-4 مہینوں کے گیپ میں جو ہے سو کتنے لوگ چھوڑ گئے ہمارے ساتھ۔ یہ ویکلی میٹنگس ہمارے کو ضروری ہے کرنا، یہ ضروری ہے، لوگ کرتے رہتے یقین مانو شرارت نہیں تھے نا، تو بلڈ ڈونیشن کی تکلیف انہوں سنا دیتے آپ کو، فون کرے تو میں یہاں ہوں، میں گونگو جا رہا ہوں، میں وہاں ہوں، یہ جوانی میں یہ الفاظ ہم بولنے کے ایک کی جان بچ رہی ہو تو یہ جوانی میں یہ الفاظ ہم بولنے کے کیا بولوں میں؟ سوال ہے میرا آپ لوگوں سے، یہ جوانی میں نے تو کیا وہ بڑھاپے میں دینے کا سے ریڈی ہوتی ہیں جب ہمارے کو ضرورت رہتی، تو یہ ان کی غلطی نہیں ہے، یہ ہماری غلطی ہے ذمہ داروں کی۔ لوگوں جلدی کام کرو، جلدی لوگوں کو جمع کرو، ہر اتوار کو سب بٹھا کو سمجھانا ہے ان لوگوں کو، اصل مقصد سمجھانا ہے، زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ دین کی سربراہی ہے۔ دین ہم کو کیا سکھاتا؟ حقوق اللہ، حقوق العباد، ان دونوں میں آپ کامیاب رہو تو آپ کی دنیا بھی بولی، آخرت بھی بولی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔